وہ سمجھتا ہے کہ یہ معمولی ہے، اور جو نہیں کر سکتا اس کو بڑا سمجھتا ہے، یہ بھی مصیبت ہے۔ اور اس سے بڑی مشکل ایک بات یہ ہوتی ہے، جب میں حج میں گیا تو یقین مانیے 10 سال اپنے کالج میں اتنا نہیں پڑھا ہوگا، مدرسے میں 10 سال میں جتنا مجھے حج میں پڑھنا پڑا۔ ہر آدمی باریک باریک مسئلہ پوچھ رہا ہے، طواف کیسے کریں، صحیح کیسے کریں، رمی جبرا کیسے کریں، پتھر کیسے اٹھائیں، بوسہ کیسے دے کر، لیکن باریک باریک مستحبات اتنے کہ حج، اکثر میرے پاس ٹیلی فون آتا ہے بعد میں کہ حج جو ہے آپ کو ایک پرچے پہ لکھ دیتا ہوں، تو اتنے واجبات ہیں حج میں، اس کو پورا کریں، اس کے علاوہ سب سنت ہے، وہاں بہت سے کرنے والے بھی جائیں، لوگ گھبرا بھائی اتنا آسان ہے تو، لیکن حج بہرحال اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن چونکہ نماز میں پنجگانہ آسانی سے مل گئی اس لیے ہم اس کے مسائل اتنی باریکی سے نہیں پوچھتے جتنے کہ حج کے پوچھتے ہیں۔ اس کی وجہ دو ہے، ایک تو آسانی سے مل گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں بظاہر کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے کہ نہیں پیسہ، عید میں جبکہ عید میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، کپڑے وغیرہ میں مینٹیننس میں ٹائم خرچ ہوتا ہے، وہ مستحب نماز کے لیے بڑا زور رہتا ہے آدمی، دیکھو ہے نا پہلا، جبکہ عید کی نماز واجب حقیقی ہے، مستحب مجازی ہے، یعنی امام کی غیبت مستحب ہے، اللہ کی طرف سے واجب ہوتی ہے جمعے کے طریقے سے۔ خیر، تو مختصر بات یہ کہنے کا ہے کہ یہ مہینے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہم کو یہ نہیں کہ اس کو عمل کو چھوٹا سمجھیں۔ مثلاً یہ کہا گیا کہ اس مہینے میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ ہے، اب 1000 مرتبہ لا الہ مطلب کہ چلتے پھرتے بھی آپ اپنے پاس کیلکولیٹر رکھ لیں اور کیلکولیٹ کر کے کبھی 10 کبھی 100 کبھی 50 الگ الگ چلتے پھرتے گاڑی میں اپنی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی 1000 لا الہ الا اللہ آرام سے پورا ہو سکتا ہے، توجہ فرمایا آپ۔ تو اس طریقے سے اور مختصر استغفار ہے جو صرف پورے مہینے میں کہہ لے 100 مرتبہ، پورے مہینے میں 1000 مرتبہ کہہ لے تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور خاص دعا اس میں یہ ہے کہ ایک دعا اس میں ہے مفاتح الجنان میں بھی ہے، اور غالباً تحفۃ العوام میں بھی ہوگی کہ یا من یملک حوائج السائلین و یعلم ضمیر الصامتین۔ یہ اور مختصر دعائیں چھوٹی چھوٹی ہیں، کم سے کم ان دعاؤں کو ہم کو رجب میں پڑھ لینا چاہیے۔ روزے کے لیے کہا گیا بھائی روزہ رکھ لے آدمی، روزہ رکھ لے، رجب میں کوئی روزہ رکھے، اگر رجب میں آدمی جمعرات جمعہ اور ہفتہ کسی بھی رجب کے جمعہ ہفتے کو روزہ رکھ لے، روزہ بہت عظیم ہے، بہت اہم ہے۔ یہ مختصر یہ کہ اس کے روزے، اس کی نماز، مختصر نمازیں ہیں، اگر کچھ نہ مل سکے تو کم سے کم رجب کے شب جمعہ اور جمعہ کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور خاص تاریخوں میں تو آپ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ اچھا یہ اگر ایسی کوئی تاریخ مل جائے مثلا کہ جس دن ولادت کی تاریخ بھی ہو، اس لیے کہ ان دنوں کو یوم مزید کہا جاتا ہے، یوم مزید یعنی ذاتی کا دن، جسے آپ کہتے ہیں فلاں ڈیٹ تک لیجیے سیل کے اوپر ہے، میں روشن بھائی بڑے عمدہ بات کی کہہ لیں گے کہ اعمال سیل پر لگے ہیں، اس کو یوم مزید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دن اگر آپ وہ اعمال جو روزانہ اگر آپ انجام دیں گے تو جس میں جتنا ثواب ملتا ہے، اگر اس دن انجام دیں گے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا، 10-20% نہیں۔ اسی میں سے ایسا بھی مثلا کوئی کام اگر سلوات آپ عام دنوں میں پڑھیں تو اس کا ثواب الگ ہے، ان شب جمعہ اور جمعہ پڑھیں تو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ ایسے ہی اب آدمی اسی طریقے سے یوم یعنی زیادہ ثواب ملے گا، اب اس میں اللہ بہت زیادہ ثواب دیتا ہے۔ مثلا جمعہ ہے، جمعے کی اہمیت اور عظمت اتنی زیادہ ہے کہ جسے ایک تقریر میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو جمعے کی اہمیت، امام زمانہ کے خاص دن وغیرہ وغیرہ جو اس پر موضوع ہے، تو اب جمعہ بھی اب ولادت کی تاریخ ہو جائے، عید پڑ جائے، بقرعید پڑ جائے، غدیر پڑ جائے، 13 رجب پڑ جائے تو یہ خود مبارک تاریخ ہے، لیکن اگر اچھی تاریخ اور اچھا دن اور اچھی تاریخ اور اچھے دن کی شب بھی ایک ہی دن پڑ جائے تب اس کی آپ برکت اور اس کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے کتنی زیادہ ہو جاتی ہے، جسے کہا جاتا ہے ہماری اصطلاح میں نور علی نور، یعنی نور پر نور۔ مثلا کہ آج غالباً 9 رجب ہے نا، رجب کی 9 تاریخ ہے، اب 10 رجب، اب کل جمعہ بھی ہو جائے گا اور 10 رجب بھی ہو جائے گی، یا 13 رجب اگر جمعے کو پڑ جاتی تو اب 13 رجب بھی ہے اور جمعہ بھی ہے، عید پڑ جائے جمعرات ہے، جمعے کو عید بھی ہے جمعہ بھی ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے موقع کے اندر اور عمل کرنے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کبھی کبھی یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ بھئی چلو جو آدمی اس تاریخ کو رکھے اللہ پورے مہینے کا دے گا، اس لیے کہ اللہ نے ثواب کے پورے راستے رکھے، کہیں سے بھی کوئی بندہ اللہ کے سامنے عذر نہیں پیش کر سکتا روز قیامت کہ ہم کو موقع نہیں ملا رہا۔ اب دیکھیں ارے اس نے تو خالی فلاں تاریخ کو روزہ رکھا، اس کو پورے سال کا ثواب مل گیا، تو بھائی کتابوں میں لکھا تھا، حدیث میں تھا، قرآن نے کہا تھا، معصوم نے کہا تھا، تم نے اس پہ یقین کیا ہوتا تم کو بھی ملتا، تم نے تو اسے اوائڈ کر دیا، لاپرواہی برت دی، کیئرلیس ہو گئے، تو نہیں ملا۔ تو جو آدمی اس پر یقین رکھے گا اس کو ضرور ملے گا۔
یہ رکھے کہ اللہ نے جب کہا ہے کہ نبی رکھو سال میں وغیرہ وغیرہ پورا چیپٹر رجب کا ہے. رجب کو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے, رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان مبارک میری امت کا مہینہ ہے. اس اعتبار سے اب یہ نہیں کہتے ہیں رجب, لیکن اب مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ بھائی میں نے کہا کہ جس چیز میں انسان پیسہ لگاتا ہے اسی کی اہمیت ہوتی ہے. جیسے حج میں بتایا آپ سے, خاص طور سے نمازیں جو ان دنوں کی ہیں چھوٹی موٹی صحیح, کم سے کم ایک نماز میں اس میں ادا کر دیں. حدیث میں یہ ہے کہ لا یدرکہ کلو لا تدرکہ کلو لا تترکہ کلو, جس عمل کا پورا نہ پا سکو اس کا پورا چھوڑ بھی مت دو. پورا نہ پا سکو تو پورا چھوڑو مت, جتنا مل جائے اتنا ہی پڑھ لو, جتنا ہو سکے اتنا ہی ادا کر لو, اور جو کرنا ہے نہیں. تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس ان کی تاریخ اور رجب ایسا زندگی تو آدمی گزرتی چلی جاتی ہے, گزرتی جا رہی ہے. ایسے رجب کا مہینہ گزر گیا ہے نا, دوسری جمعرات آ گئی تو وقت تو کسی کے ساتھ دیتا ہی نہیں, گزرتا جاتا ہے. انسان کامیاب اور سکسیسفل لائف اس انسان کی ہے کہ جو اس زندگی کو ثواب جمع کرنے میں خرچ کرتا ہے. ثواب دیکھیے, میں الگ سے ایک بات آگے دماغ میں ابھی عرض کر دوں. آپ اکثر سنتے ہیں نئی بات, لیکن اب نئی بات کو جب میں چھیڑتا ہوں تو سمجھا تو سکتا تھا, لیکن ذرا لہجہ جلدی اب ذرا سنبھل کے آپ کو سمجھاتا ہوں. کوئی بات اگر نہیں چھیڑے نا ایک دم, اور بہت سی بات آپ کو ہم سے نئی تو نہیں ملتی, کتابوں کی ہے وہ نئی آپ کے لیے ہوتی ہے, جنہوں نے مطالعہ نہیں کیا ان کے لیے نہیں ہوتی ہے. میں اتنا قابل تھوڑی ہوں کہ نئی بات کو لے کے آئیں گا. وہی اسلام لوگ کہتے ہیں سارا مکان چھوڑ کے جانا ہے, اس کے پیچھے کیوں پڑنا, یہ گاڑی چھوڑ کے جانا ہے, اس میں چھوڑ, یہی سنا آپ نے اب تک زندگی میں, یہی سنا نا علاوہ کے جو ایکسیپشن, مکان نہیں چھوڑ, سب چھوڑ کے جانے والی چیز ہے. اور سمجھ کے دھیرے دھیرے جو نئی بات چھوڑوں گا سمجھا دیں گے آپ کو, تاکہ آپ گھبرائیں نہیں, صرف لہجے کی وجہ سے آپ دیں گے. مکان چھوڑ کے جانا ہے, اولاد چھوڑ کے جانے کے پیچھے پڑ رہے ہیں, گاڑی مرسیڈیز چھوڑ کے جانا ہے نا, یہ گاڑی کا یہاں چھوڑ کے جانا ہے, مکان چھوڑ کے جانا ہے, اولاد چھوڑ کے جانا ہے, کپڑا چھوڑ کے جانا ہے. یہ تو سنا آپ نے بچپن سے, وہ چھوڑ کے جانا ہے, سب جنت میں جائے گا. اب آپ سے سنو, مکان جنت میں جائے گا, آپ کی مرسیڈیز جنت میں جائے گی, آپ کے ساتھ آپ کی اولاد جنت میں جائے گی, یہ سب جنت میں جا رہا ہے. یہ غلط ہے کہ چھوڑ کے جائیں گے, کچھ نہیں چھوڑ کے آدمی جائے گا. بینک بیلنس چھوڑ کے جائیں گے, بینک بیلنس کوئی چھوڑ کے نہیں جائے گا. جتنا آپ کا بینک بیلنس سٹی بینک میں, ون بینک آف امریکہ میں جو آپ کا بینک بیلنس ہے, ابھی بینک میں جو بینک بیلنس ہے اسے کون چھوڑ کر, میں تو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا, میں تو ساتھ لے کے جاؤں گا. یہ سب ساتھ جائے گا, میرا جو بینک بیلنس وہ بھی ساتھ جائے گا, جو بھی گاڑی مکان یہ سب کچھ چھوٹے گا نہیں. اب تک آپ نے یہی سنا نا, ادھر چھوٹ جائے گا, یہ کچھ نہیں چھوٹے گا, یہ سب ساتھ جائے گا, یہ سب ساتھ جانے والی چیز ہے. اور اس سے بہتر اللہ دے گا, یہاں گاڑی تو اس سے بہتر گاڑی ملے گی, یہاں مکان اس سے بہتر مکان ملے گا, یہاں پیسہ ہے تو اس سے بہتر پیسہ ملے گا. کچھ چھوڑ کے جانے والی سب چیزیں جو ہے وہ دماغ میں ڈال کے بالکل دنیا سے لگے تاکہ آپ چھوڑ دیں. کمال کی بات ہے, اس میں اور الٹا ہو جاتا ہے. آپ نے توجہ نہیں دی کمانے کی طرف, ارے یہ تو دنیا ہے, کیا مکان بنا ہے, ادھر توجہ نہیں دی, پریشان ہو گئے. اور جب دماغ پریشان ہوا تو حلال حرام دونوں لینے لگے. دیکھیے آپ فلسفے میں ہو, جب دماغ پریشان ہوا تو حلال حرام کی فکر نہیں رہی. ارے پیسہ کمائیے بھائی, پیسہ لے کے جائیے گا, مولانا نے کہہ دیا. سب اب تک سنا چل سب ساتھ جائے گا, بلکہ ساتھ جائے گا نہیں, اس سے انٹرسٹ اتنا ملے گا, ہر چیز پہ انٹرسٹ. کیا تو مکان میں تھوڑی انٹرسٹ ملتا ہے, یہاں مکان پر بھی ایک مکان میں اگر آپ کے 2 بیڈ روم ہے تو وہاں ہو سکتا ہے 100 بیڈ روم مل جائے. اور یہاں تو آپ کو پرابلم بھی ہے, اس لیے بیڈ روم 2 ہوتا ہے, سونے والی ایک ہی ہوتی ہے. وہاں 100 بیڈ روم ہے تو 100 بولے ملیں گے, اور فائدہ ہے. یہاں تو ہمت نہیں کسی میں, ممبر پر آپ کو ڈانٹ سکتا ہوں, یاد رکھیے, صبح نماز کے لیے بیوی کو میرے بھی ہمت نہیں کہ ڈانٹ سکوں, تو آپ کی کیا پڑے گی. خیر, اب یہ میں نے کیا بات کی, سب ساتھ جائے گا. اگر آپ نے سب اسلام کے مطابق چھوڑا ہے تو سب ساتھ جائے, یعنی اس کے بدلے میں اگر وہاں ملے گا تو ساتھ جائے گا. یہ تھوڑی ساتھ جانے کے مطلب کے ساتھ رکھا جائے. اگر آپ نے بینک بیلنس صحیح چھوڑا ہے, حلال کا چھوڑا ہے, اور بچے ایسے لائق چھوڑے ہیں جو اس کو صحیح استعمال کریں, جو اس کو حلال میں استعمال کریں, تو جب تک وہ پیسہ جمع رہے گا ثواب ملے گا. جب تک بچے صحیح خرچ کریں گے ثواب ملے گا. اگر آپ نے اس مکان کو چھوڑا ہے اور وہ مکان صحیح آدمی کے کام آ رہا ہے, آپ پر اپنے بیوی بچوں کا خرچ واجب تھا, آپ نے بیوی بچوں کے لیے مکان چھوڑا ہے, تو جب تک بیوی بچے اس میں رہیں گے تب تک آرام اٹھائیں گے, ثواب ملتا رہے. اگر اس کو اچھا مکان مل گیا, اگر اس کو کسی ادارے کو, یتیم خانے کو, غریب کو, مدرسے کو دے دیا,
پھر آپ کے مکان کا ثواب جا رہے گا. کون کہتا ہے ساتھ نہیں جائے گا؟ ساتھ جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو چھوڑ دو ساتھ جائے گا سب. اگر شریعت کے مطابق ہے تو سب ساتھ جائے گا, اور شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اگر ابھی تو رکھ لیجیے آپ امریکہ لندن کی حکومت کے اندر حاکم شرع کی حکومت ہوگی تو وہ یہیں لے لے گا, وہاں جانے کی بات ہی نہیں, وہ یہیں لے لے گا, تمہارا نہیں جس کا ہے اس کا دو. تو ہر چیز ساتھ جائے گی. اس لیے دنیا کی برائی نہیں تو دنیا کی برائی. اس لیے میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ اس جو حالات سے آپ گزر رہے ہیں ان حالات میں صرف نماز روزہ بھی کیجیے, دعا بھی کیجیے, لیکن ساتھ میں جو آپ کا کیپٹل ہے اور جو آپ کا پیسہ ہے یہ سب جو آپ نے یہاں کمایا ہے, اس لیے کیا فائنینشیل ایک ریولیوشن آ گیا دنیا کے اندر نا. فائنینس میں ایک ریولیوشن آ چکا ہے, جیسے کہ آپ نے ٹی وی کے اوپر سنا ہوگا نا بھائی, دیکھیے نا روز شیئرس گر رہے ہیں وہ, تو اس میں آپ اپنے پیسے کو مضبوطی سے بچا کے رکھیے. کیسے مینٹین کرنا, یہ نہ سوچیے اس سے آپ لاپرواہ ہو جائیں گے. آپ اس پیسے کو کیسے باقی رکھنا ہے اسے رکھیے. اس کے باقی رکھنے کی تو جو میٹیریلسٹک پوائنٹس ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے, دنیا بھی وہ بھی غلط نہیں ہے نا. آپ بھی تھوڑا یہاں کی رکھیے, تھوڑا پاکستان کی رکھیے, تھوڑا سوئٹزرلینڈ میں رکھیے, جہاں رکھیے وہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اور مجھے ضرورت پڑے گی تو آپ سے پوچھ لوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ میرے پاس اتنا ہوگا آپ سے پوچھ لوں گا. اور روحانی صورت یہ ہے دونوں مل کے چلے گا نا کہ پیسے کی یہ خمس و زکوٰۃ پیسے کی حفاظت کرتا ہے, پیسے کو کم نہیں کرتا. اس لیے اگر اس میں سے شرعی رقم نہیں نکالی ہے, دیکھیے ایک ہی بات میں پورا ہو گیا. ایک ہائر ہوٹل کا $10 ملین کا ایک ہفتے میں نقصان ہو گیا, تو آپ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہوگا. تو کم سے کم اپنے پیسے کو پاک کر لیجیے, اس میں سے خمس نکال کر, تاکہ کم سے کم جو بچا ہوا پیسہ ہے وہ محفوظ ہو جائے, وہ انشاءاللہ محفوظ رہے گا. اس لیے جب آدمی نہیں خمس نکالتا, نہیں کار خیر کرتا, اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی نحوستیں ساتھ لگی رہتی ہیں. اللہ نقصان نہیں کرتا, یہ الگ میں بعد میں کہیں پڑھ دوں گا, موضوع وہ نہیں ہے اس وقت. اللہ نقصان نہیں کرتا کسی چیز کا, اس کی جو برکت ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی. جب برکت نہیں ملتی تو نقصان ہو جاتا ہے. اگر نماز نہیں پڑھی ساتھ یہ پریشانی آ گئی, نہیں, نماز پڑھنے سے چھوڑنے سے پریشانی نہیں آتی, نماز پڑھنے کی جو برکت ہے وہ نہیں ملتی. جب نہیں ملتی تو جو پریشانی آنے والی ہے, جو نماز اگر پڑھتے روکتی وہ آئے گی آپ کے اوپر. اس طریقے سے آپ اپنے پیسوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. یہ سب آپ کے ساتھ جائے گا. اب آپ کو ایک بات تو ملی کم سے کم آپ کو, نہیں یاد سمجھتے تھے کہ سب ساتھ نہیں جائے گا. ساری چیزیں اگر اسلام کے مطابق ہیں تو سب مسلسل ثواب بن جائے گا. اولاد کو بھی ساتھ جائے گی, بات کمال کی بات ہے. اولاد دنیا میں سب سے بڑا کار خیر ہی ہے, سب سے بڑی وراثت ہی ہے کار خیر کہ جو ایک آدمی لائق اولاد چھوڑ کے جائے تو جب تک انہیں ثواب کا اثر باقی رہے گا, ثواب وہاں ملتا رہے گا اور کریڈٹ بنتا ہے. ثواب مطلب کیا ہے, وہ جو کریڈٹ آپ جسے کہتے ہیں, یہاں جو کریڈٹ بنتا ہے بس وہی ثواب ہے. آپ نے ایک اولاد چھوڑی, اور اگر اس اولاد میں وہ جراثیم تھے کہ اس نے اپنی اولاد کو اچھا بنایا, اس نے ایک اسکول کھول دیا, تو آپ کو مسلسل ثواب دے. ٹھیک ہے. اس لیے آدمی, اور کیونکہ آج ہمارے یہ رجب کا مہینہ ہے, امام کی ولادتوں کا مہینہ ہے, اللہ آپ سب کو یہ تاریخ مبارک کرے, مولا علی کی ولادت انشاءاللہ مبارک کرے بغیر کافی. انشاءاللہ سارے جشن میں آپ شرکت کریں اور آئیں. پروگرام کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ محفل و مجلس جو ہے یہ کوئی اس سے خطرہ نہیں ہوتا, یہ اور انشاءاللہ آل محمد کے جو پروگرام ہے یہ ہمیں اور خطروں سے بچاتے ہیں, اور انشاءاللہ آل محمد کے سچے میں ہم بچتے رہیں گے. یہ تو ان کی دلیل ہے, ان کے وجود کی دلیل ہے. اگر وہ حفاظت نہ کرتے تو آج کیا ہوتا. ہم میں 1 سال سے یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں آپ کا دفاع کیسے کیا جائے, کیا کیا جائے ان مومنین کی بیچاری کی. اور آج علاوہ مومنین کی سب سوچ رہے ہیں ہمارا کیا ہوگا. ایک دن میں حالات پورا بدل دیتا ہے. آپ وہ نقصان, میں تو سیاسی تقریر نہیں کر رہا ہوں, صرف میرا موضوع یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب کی حقانیت اور بلندی کو سمجھ لیں. کل میں نے اسے عرض کیا تھا مختصر مجلس میں کہ آپ اتنا نقصان طالبان اور سپاہی صحابہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جتنا خدا کے اوپر توکل کر کے آپ جو اس وقت دنیا کی, کیا آپ اتنی ذلت تصور کر سکتے تھے؟ آپ کے تصور میں تھا؟ کراچی میں مرنے والے کے کسی گھر کے تصور میں نہ ہوگا, الگ ہے کہ نہیں. پوری دنیا میں ہم کو اس سے مطلب نہیں کہ کون کس کی طرف ہے. لیکن میرا موضوع آپ پوائنٹ اور کیا ویڈیو بن رہا ہے, سمجھائے کون کہاں لے جائے, مجھے کیا پتا ہے کہ نہیں. تاکہ اس نقطے میں میرا پوائنٹ کیا ہے, مجھے اسے کون کہہ رہا ہے, کوئی سیاسی تقریر نہیں ہے. آپ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طریقے سے حالات یوں چینج ہو جائیں. تو ہم تو مظلوم تھے اور رہیں گے. ہم نے ہمیشہ, تو یہ اہل بیت کے ماننے والوں کی مظلومیت ہمیشہ ان کا شعار رہی ہے, اور ہمیشہ ان کا اللہ مددگار. یہ ہمارے مدد تو ہم اس مولا علی کے
کہ جشن میں نہ جائیں اور اس میں نہ آئیں. یہ سوچیں کہ حالات کہاں خراب ہیں. حالات مولانا کس لیے آپ لوگ آئیں, اچھے سے اچھا جشن انشاءاللہ منائیں, اس میں آپ شرکت کریں جتنے جشن ہیں, اللہ آپ سب کو مبارک کرے اور اعمال انجام دیتے رہیں. میری دعا کریں, میرے لیے دعا کریں. اس لیے سب کے سب ہمارے آئین معصوم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کتنا یہ امام کا ایک واقعہ پڑھتا ہوں. جب آدمی قانون کے اعتبار سے کوئی غلطی نہیں کرتا تو کیوں پریشان ہے. بس اسی کو پڑھ کے اپنی محفل کو تمام کرتا ہوں. آخر ہوگی چاہتا نہیں کہ میں 2 گھنٹے سے اوپر پروگرام ہو جائے, لیکن پہلا جشن کا دن ہے تو نوے کا وقت بھی مجھے مل گیا. تو آپ غور کیجیے کہ ہمارے امام نے کیسے کہ بھائی سواری جا رہی ہے, بادشاہ وقت کی سواری. اب میں مختصر نہیں, بادشاہ وقت کی سواری میں نے اس دور کے بادشاہ کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس دور کا بادشاہ کیسے آتا ہوگا. پہلے آپ یہ سوچیں. آج مسقط میں جب میں رہتا تھا تو مسقط میں جب بادشاہ آتا تھا تو آپ کو معلوم ہے 3 گھنٹہ پہلے سے سڑکیں بند ہو جاتی تھیں. جہاں سے چلنا ہے وہاں اور جہاں جانا ہے وہاں پورے سائرن بجتے ہیں, خالی سڑکیں بند ہو جاتی تھیں. سمجھا, سڑکیں بند ہو جاتی ہیں. اور 1 ریال جو مسقط کا ہے وہ $2 پوائنٹ سم تھنگ کا ہے, تقریباً $2.5 $2 سے اوپر. $2 کا 1 ریال ہے. وہ ریال جو ہے وہ ساتھ میں ٹوکری میں رکھا رہتا ہے, دونوں طرف مجمع فٹ پاتھ پہ بھرا رہتا ہے دیکھنے کے لیے, اور کتنی گاڑیاں اور یہ اور پولیس اور ملٹری اور سب یہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو وہ چلتے ہیں دونوں طرف ریال پھینکتے ہوئے چلتے ہیں پبلک کے اوپر. $2 کا 1 ریال اور $2 سے اوپر کا. تو اپنی ونڈو میں سے کار کی بادشاہ پبلک لوٹتی رہتی ہے اور دونوں طرف 10 میل 11-20 میل ہر کوئی دیر کو وہ ریال پھینکتے ہوئے چلتے ہیں دونوں طرف. لوگ لوٹتے ہوتے. اکثر لوگوں نے ہم سے کہا مولانا ہمیں لے لیا ایسے کیا کریں. ہم نے کہا ہمیں دے دیجیے, بات ختم ہو. صلوات لے دیا تو غیر متوقع ہے, آپ کو اس کو مستی کا استعمال کر لے مسئلہ اس طریقے سے. لیکن ہمارے امام آرام سے سارے بادشاہ کی سواری آ رہی, بادشاہ کی سواری آ رہی, بادشاہ کی سواری آ رہی. امام علیہ السلام نہیں آتے, ایک مرتبہ رک جاتا ہے, رک کے کیا پوچھتا ہے کہ سب گئے آپ کیوں نہیں گئے. امام کیا فرماتے ہیں, میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا جو راستے سے ہٹ جاتا, راستہ تنگ نہیں تھا جو مجھے چھوڑنا پڑتا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا امام اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اب غور کیجیے, چلا گیا واپس آتا ہے, مختصر کر رہا ہوں, وقت گیا اور واپس آ رہا ہے. اور جب واپس آتا ہے تو واپس آنے کے بعد میں نے شہادت کی تاریخ میں یہ پڑھا تھا, تو واپس آنے کے بعد شکار کرتا ہے. پہلے شکار کا انداز الگ تھا نا, پرندے ٹرینڈ ہوتے تھے, وہ شکار کرتے تھے. اور آنے کے بعد اتنی سی مچھلی رہی کہ آ کے امام سے پوچھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. آپ نے سنا ہے, اس لیے جانتا تھا کہ یہ امام ہے, میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو امام یہ نہیں کہتے کہ تیرے ہاتھ میں ایک مچھلی ہے نا. اس نے اپنے پرندے کو چھوڑا, فضا میں گیا اور ایک مچھلی منہ میں لے کے آ گیا. پہلے یہ رواج تھا, بندوں کو ہوتی نہیں شکار کے لیے. ہاتھ میں لے کے پوچھتا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے. امام کیا فرماتے ہیں کہ بادشاہ وقت جب اپنے باز اس پرندے کو کہتے ہیں, اس برڈ کو کہتے ہیں کہ جو جا کے شکار کرتی ہے, ٹرینڈ ہوتی ہے, جیسے وہ شکاری کتے نہیں ہوتے ہیں ٹرینڈ. ویسے پہلے بادشاہ اپنے جب باز کو چھوڑتا ہے, کبھی کبھی سمندر میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے, ابخارات اٹھتے ہیں سمندر سے, تو اس کے ساتھ کچھ چھوٹی مچھلیاں جن میں طاقت نہیں ہوتی وہ بھی ابر میں چلی جاتی ہیں, آسمانوں میں چلی جاتی ہیں, فضا میں چلی جاتی ہیں, اور پھر نیچے گر جاتی ہیں. تو بادشاہ وقت حاکم وقت اپنے باز کو چھوڑتے ہیں, اور وہ خود تعجب کی بات ہے کہ فضا سے مچھلی کا آنا, پھر پانی مچھلی ہوتی ہے, اور وہ بادشاہ وقت کے جو پرندے ہوتے ہیں, باز ہوتے ہیں, وہ اس مچھلی کو اپنی چونچ میں دبا کے اور اس بادشاہ کے پاس جب لاتے ہیں تو وہ لوگ اسے ہاتھ میں لے کر خاصانی خدا کا امتحان لیا کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ اگر امام کہہ دیتے مچھلی ہے تو بعد میں یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کیا مچھلی پھنس گئی, تو کہہ دیا مچھلی, اتفاق سے مچھلی نکالا. امام نے پورا سسٹم بنا دیا. یعنی دیکھیے سوال بالکل جاہلانہ, سوال بالکل جاہلانہ. آپ مجھ سے کہ مولانا آپ کو معلوم ہے میرے جیب میں کتنا روپیہ ہے, میں نے پتا کہ آپ کیا پڑھے لکھے, آپ یہ نہیں پتا کہ میرے جیب میں کتنے ڈالر پڑے. آپ بتائیے مجھے دنیا میں کچھ کہے گی پوچھنے والے کو کہے گی. آپ اگر سستانی سے پوچھے جاتے ہیں, آپ بہت قابل آدمی سے آپ کو تکلیف کرتے ہیں, یہ بتائیے کہ میرے جیب میں تو کتنے ڈالر ہیں, اور نہ بتا رہا تو آپ کہیں آپ کا اتنا بھی نہیں معلوم میرے جیب میں کتنے ڈالر ہیں. آپ بتائیں کس کو بیوقوف کہا جائے, پوچھنے والے کو نا.
تو کسی کے علم کا کوئی یہ سوال ہے کہ میری مٹھی میں کیا رکھا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے. لیکن اسے یہ تو معلوم تھا نا کہ یہ، یعنی اس کو یہ تو معلوم تھا کہ یہ علی رضا کے بیٹے محمد تقی ہیں، یہ تو پتا تھا کہ تو معلوم تھا کہ امام ہے، اعلی رسول ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دشمن تھا، مگر یہ معلوم تھا کہ اگر رسول کے نائب ہیں، اگر یہ یوں کے امام ہیں تو ان کو علم غیب ضرور ہوگا. تو ان کے علم کا امتحان نہیں لے رہا تھا، علم غیب کا امتحان لے رہا تھا. کمال کی بات ہے، جو خون کا پیاس ہے اسے علم غیب پہ یقین ہے، اور جو دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ علم غیب پہ شک کرتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد. یہ تو واقعات بالکل محکم تاریخ ہے اور پورا آپ کا. یہ ہمارے امام جن کا نام محمد اور آپ کا لقب تقی تھا. آپ کا نام محمد اور تقی، یہ پڑھ چکا آپ کے سامنے کہ نام الگ ہے، لقب الگ ہے، نیم الگ ہے، اوارڈس الگ ہے جو اللہ کی طرف سے دیے گئے. لیکن نام جو ہے وہ صرف 7 ہے. معصومین کے جو نام ہے وہ صرف 7 ہے. لقب 14 ہے. لقب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو اس پر اکثر میں فکر ختم کرتا ہوں. اب فی الحال وقت کی تنگی پر میں بھی ذرا ٹینشن میں چاہتا ہوں کہ وقت سے ختم ہو، بس 1 منٹ اور آپ کو لوں گا بات کروں ان شاء اللہ. ختم اور دعا. اللہ ہر خیر عطا فرمائے، ہر شر سے میں ہم سب کو محفوظ رکھے. درمیان میں دعا کر لیتا ہوں ان شاء اللہ. اپنی رحمت نزول میں اضافہ فرمائے، منصیبتوں کو دور رکھے ہم سے، اپنی نعمتوں کو ہم کی بارش ہمارے پر ہوتے رہے ان شاء اللہ. بس اب اسے لقب کا مطلب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ وہ لقب خاص طور سے کسی کوالٹی کی وجہ پر ادا کیا گیا. یاد رکھیے، بس اس کے بعد تمام کر رہا ہوں، اکثر پڑھتا ہوں کہ کسی میں کوئی کوالٹی ہے، جیسے معلوم ہوا کسی فوجی کو کوئی لقب مل گیا اس لیے وہ بہادر بہت تھا، تو معلوم ہوا ایک آتھر کو مل گیا تو اس لیے وہ بہت اچھا آتھر ہے، لکھنے والا رائٹر ہے، بہت اچھا. تو جو فوجی ہے وہ رائٹر نہیں، جو رائٹر ہے وہ فوجی نہیں. دونوں کا اوارڈ ملتا ہے اس کی صفت کے اعتبار سے. یہ بہت بہادر ہے، یہ بہت برینی ہے، بہت اچھا رائٹر ہے نا. امام کا جو لقب ہوتا ہے، امام معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لقب ہے وہ ان کی کوئی جدا کوالٹی کی بنا پر نہیں ہے. یہاں پر مجھے کوئی لفظ نہیں ملا، اس لیے اس کو مجھے ایکسپلین کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ امام محمد تقی کو تقوی کا ملا تو ان میں تقویٰ زیادہ تھا تو کیا دوسرے امام میں تقویٰ کم تھا، ہے نا؟ یا ایک امام وہ غصے کو قاضی مانی غصے کو ضبط کرنے والا، تو کیا وہ غصے کو ضبط کرتے تھے دوسرے کو غصہ کرتے؟ ایسا کچھ تھا؟ یعنی کسی میں کوئی زیادہ صفت ہوگی تو اس کا مطلب دوسرے امام میں کم ہے. اگر دوسرے امام میں صفت کم ہے تو وہ امام معصوم ہی نہیں رہے گا. تو آخر الگ الگ القاب ہیں. ان کی باز العابدین کے ساتھ سید سجاد سجدہ کرنا ان کی صفت، ان کا علوم باقریہ، یہ جو الگ القاب مختصر 1 منٹ میں نے وعدہ کیا ہے. اس القاب کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں ان میں وہ چیز زیادہ ہے دوسرے میں کم ہے. اس لیے کہ سب محمد تقی ہیں، سب علی نقی ہیں، سب زین العابدین ہیں. لقب کا مطلب یہ ہے کہ جس دور میں جیسے انبیاء اپنے اعتبار سے جس دور میں جس صفت کی ضرورت تھی اس صفت کا اظہار کرتے تھے، اسی طریقے سے لقب کسی اعتبار سے نہیں ملتا. ہر امام اپنے اوصاف میں مکمل ہوتا ہے. لقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے دور میں جس چیز کی ضرورت تھی اس نے اس صفت کا اظہار کیا تھا، اس لیے اس کی صفت ثابت کی. صلوات علیہ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد. السلام عليكم يا ابن رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الشمس الشموس مع سيدنا محمد. السلام عليكم أيها المكتوم بالركوز. السلام عليكم أبو الشيعة والزبارة الله. السلام عليكم سلطان العرب والمصري وسائر المصر ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم صاحبنا الزمان. السلام عليكم يا خليفة الرحمن. السلام عليكم يا مولانا سبحان. السلام عليكم يا مظهر الإيمان. السلام عليكم شهيد القرآن وعلى من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.
आपको मंडे को मिलेगी। भाई कैसे तक जाते हैं यहाँ में मुलाकात कोई यहाँ अभी हो गया है
કે ફાટી ગયો એટલે કે આવું કોઈ બીજો આવ્યો કે સમાજ ઇસ્લામી કે આવ્યો કે પછી આવ્યો કેટલો મહિનો છે તો એટલે हम समझे कि इतना लाइव ट्विन टावर तो नहीं चाहिए कागज का बड़ा from Taliban didn't come thinking unstable because they were fighting with each other. They needed someone with some sort of base, and it ended up being well, you can't tell that they're fundamentalists पर्दा बराबर कर देना
नहीं